ایک روز وہ بھی دل کو بہلانے کے لیے جدہ کے مقام سے مکے کی طرف روانہ ہوئی۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایک جگہ انہیں پتھر پر حضرت آدم اپنی سوچوں میں گم بیٹھے نظر آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ حضرت آدم نے بھی انہیں دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، وہ ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے پہچان نہیں سکے۔ ماہ و سال کی گردش نے ان کے خد و خال پر صعوبتوں اور کڑی آزمائشوں کی گرد چڑھا دی تھی۔ جسمانی تغیرات اور بعد حالات جو بہت پیش آئے، اور ظاہر ہے کہ زمانے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے سبب وہ پہلی نظر میں ایک دوسرے کو اجنبی لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر ان کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ اے آدم، یہ تمہاری منکوحہ حوا ہے، اور اے حوا، یہ آدم ہے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارا جوڑا بنایا۔ آدم اور حوا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ برسوں کی تمنا ایک لمحے میں سمٹ آئی، اور آدم نے بے قرار ہو کر حوا کو اپنے بہت قریب کر لیا۔ دونوں بڑی درد مندی سے رونے لگے۔ اس وقت دونوں کو حکم ہوا کہ سراندیب چلے جاؤ، تاکہ وہاں تمہاری اولاد پھلے پھولے اور یہ کرۂ ارض آباد ہو۔ جہاں یہ ملاپ ہوا ناظرین کرام، وہ جبل رحمت کہلاتی ہے، اور حج کے موقع پر حجاج کرام، ضیوف الرحمن جبل رحمت سے چمٹ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب عرفات کا دن ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑی پر سفیدی چھا گئی ہو، کیونکہ احرام ہی احرام ہوتے ہیں، اور سب جبل رحمت سے چمٹ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی التجا کرتے ہیں۔ حکم ربانی کے مطابق حضرت آدم اور حوا سراندیب پہنچ گئے، اور ایک روز جبرائیل ان کے پاس 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر آئے تاکہ انہیں آہن گری سکھائیں، لوہے کا کام سکھائیں۔ نبیوں کا کام ہے ناظرین۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو آہن گری سکھائی اور آلات زراعت بنا کر دیے۔ بہشت سے نکلتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چند پودے اور کچھ گندم تھی۔ زراعت کے اسباب مہیا ہو گئے تو ایک روز حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین کے سینے سے رزق حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک قطع اراضی پر ہل چلا کر بیج بویا گیا، اور آدم علیہ السلام نے گندم اور حوا نے جو بوئے۔ پھر وہ شب و روز اس کھیتی کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ ان کی زندگی ایک خاص ڈگر پر چل نکلی۔ ایک روز جب وہ دونوں اپنے کھیت کی منڈیر پر، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ کھیت کی ذرا تھوڑی سی اونچائی پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، تو آسمان پر بادلوں کا راستہ انہیں دکھائی دیا۔ وہ اس کو تکنے لگے، دیکھ رہے تھے کہ اچانک ان کی نگاہ ایک بھیڑ پر پڑی۔ وہ بھیڑ کے پیچھے بھاگے اور بالآخر اسے پکڑ لیا، اور اسی بھیڑ کی اون سے حضرت حوا علیہ السلام نے اونی دھاگا کاٹا اور زمین پر پہلا لباس تیار ہوا۔ اور اس دوران آسمانوں سے آدم او حوا علیہم السلام کے لیے میوے آتے رہے۔ ابھی ان کی کھیتی تیار نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان کی غذائی ضروریات پوری کی جاتی، اور ناظرین کرام یہ غذائی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ دست غیب نے اس زمانے میں وقتاً فوقتاً ان کے لیے انواع اقسام کے میووں کا انتظام کیا۔ ان میں چھلکے والے، بغیر چھلکے کے، گٹھلی والے اور بغیر گٹھلی کے ہر طرح کے میوے شامل تھے۔ اسباب معیشت پورے ہو سکے تو اس کے بعد تبالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ روئے زمین پر نسل انسانی کی افزائش کے لیے قدرت نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ہر حمل میں حوا کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی تولد ہوتی تھی۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ کی جاتی تھی۔ حضرت حوا کے اولین عمل حمل سے قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل سے حابیل اور الیوزا کی پیدائش ہوئی۔ خدائی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی شادی حابیل کی بہن الیوزا سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن اقلیمہ سے کرنا چاہتے تھے، مگر قابیل کو یہ سب منظور نہیں تھا۔ دراصل اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں آئے، اور یہی وہ تنازع تھا جو بالآخر اس کے کمرے میں ہونے والے وحشیانہ قتل کا سبب بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت اقلیمہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔
پند و نسائے سے نا امید ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر پہاڑوں میں آ گئے۔ اب پہاڑوں میں وہ کیوں آئے ہیں یہی تو ہمیں جاننا ہے، لیکن پروگرام کا وقت اسی سسپینس کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ پہاڑ کچھ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے، دونوں بیٹوں کو لے کر وہ پہاڑ کی طرف جا چکے ہیں۔ قابیل اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ الیوزا سے ہو جائے کیونکہ طریقہ کار یہی ہے۔ اب سمجھایا نہ سمجھے تو پہاڑوں کی طرف چلے ہیں۔ کیوں چلے ہیں یہ آپ کو شہر میں بتاؤں گا۔ اس وقت ہمارے انبیاء کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور آپ کی چاہت ہے کہ قرآن سنیں، قرآن سنائیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں اور قرآن پر عمل کریں۔ چاہت رسول مقابلہ حسن قرات، اور ہمارے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں بہت سارے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے کہ ہماری جو رمضان کا یہ شہر ہے، جو رمضان سٹی ہے، شہر رمضان میں شہر رمضان وہ بس جائے گا، اور پھر مہمانوں سے بھی گفتگو ہوگی۔ عامر لیاقت حسین کو ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کی اجازت دیجیے۔ تو بھائی نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے آپ سے کچھ باتیں نہیں کی ہیں، بولنا شروع نہیں کیا ہے، لیکن ان سے انشاءاللہ یہ بھی بولیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔